قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، عَضَّ يَعُضُّ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی، اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہیں میں سے پوری ہوگی۔ واقعہ کربلا، پھر یہ کہ واقعہ ہررا، جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ تاریخ ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو۔ پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا۔ خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے۔ اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر، جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر۔ بہرحال یہ ملوکیت، ثم تکون ملکن عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم۔ کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے۔ اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا۔ وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کولونیلزم نے بندے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر کاٹ دیتے، وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہے۔